کچھ رشتوں پر ہم اندھا اعتماد کرتے ہیں، لیکن وقت پڑنے پر سب سے پہلے وہی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی خوشی اور مفاد کی خاطر وہ بڑے سے بڑا فیصلہ، چاہے اس میں آپ شامل ہوں یا نہ ہوں، کر لیتے ہیں، پھر چاہے انہیں جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے۔ وہ وہی کرتے ہیں جو سوچ لیتے ہیں۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے کروا کر اپنا منہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے وقت پڑنے پر یہ نہیں کہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ آپ کی زندگی سے سارے رنگ چھین کر ماتم کی سفید چادر اڑا کر فاتح پڑ جاتے ہیں۔ میرا نام ماریہ ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں۔ میرے والد ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ میری والدہ میرے چھوٹے بھائی کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی۔ میری دادی نے یہ کہہ کر کہ بچے چھوٹے ہیں، کون سنبھالے گا، میرے ابا کی شادی اپنی ہی بھتیجی سے کروا دی۔ وہ سارا دن ہم بہنوں سے کام کرواتی اور جب دیکھتی کہ ابا آنے والے ہیں تو سر باندھ کر چارپائی پر پڑ جاتی اور ابا سے کہتی، ان بچوں نے تو مجھے بہت تنگ کیا سارا دن۔ ابا ہمیں ڈانٹتے اور باہر سے کچھ کھانے کو لا دیتے۔ جب ہمارا پوچھتے تو کہہ دیتی، ان کو تو کھلا چکی ہوں، بس میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ہمیں رات کا بچا سالن اور صبح کی یا دوپہر کی بچی چپاتیاں دیتی۔ ہم بہنیں تو کچھ نہ کہتی، لیکن میرا بھائی لڑنے لگتا اور منہ پر ہی کہہ دیتا کہ تم ماں نہیں ہو، ڈائن ہو۔ میرا چھوٹا بھائی روتا رہتا، ہمیں کہتی سنبھالو اسے۔ میں سارا دن کام بھی کرتی اور اپنے بھائی کو بھی سنبھالتی۔ ساری رات وہ ماں کو ڈھونڈتا، ماں کی گود کے لیے روتا، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ سارا دن زندگی کے جھمیلوں میں گزر جاتا اور رات روتے اور سوچتے گزر جاتی۔ ابا بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے، بہت بدل گئے تھے۔ سارا دن کام کرتے اور رات کو جو آتے تو ان کی بیوی کے چونچلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اماں کے لیے تو کبھی بھی اس طرح فکر مند اور جدوجہد کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس بیوی کے لیے اب رات دن کماتے تھے، تب کہیں جا کر اس کے خرچے پورے ہوتے تھے۔ وہ ابا کے آنے سے پہلے بن سنور کر تیار ہوتی تھی، جیسے آج ہی سے بیاہ کر لائے ہیں، جبکہ ہماری ماں بیچاری سادی سی سیدھی عورت تھی، جس کا سارا دھیان بچوں میں رہتا۔ ہماری ماں تو آدھی روٹی کھا کر شکر کرنے والی عورت تھی۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ماں نے کبھی اپنی کسی ضرورت کے لیے ابا کو تنگ کیا ہو۔ ہمیشہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کی عادی تھی۔ ابا کماتے تو ماں نے کبھی ان کی کمائی کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ وہ خود بھی سارا دن سلائی مشین پر لوگوں کے کپڑے سیتی تاکہ ابا کا بوجھ بانٹ سکیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ابا کا یہی رونا ہوتا تھا کہ خرچے کم کرو، میں نہیں پورے کر سکتا۔ لیکن اب تو بیوی جو کہتی تھی وہی ہو رہا تھا۔ اسے اس واش روم سے بھی گھن آتی تھی جو ہم لوگ یوز کرتے تھے۔ اس نے ابا سے کہہ کے اپنا کمرہ اور اٹیچ باتھ روم بنوایا، اور کمرہ بھی ایسا جیسا ہم صرف ٹی وی ڈراموں میں دیکھتے تھے۔ ہم بہن بھائی ابھی تک پرانے کمرے میں ہی رہتے تھے، جس کی چھت بارش کے دنوں میں کہیں کہیں سے ٹپک جاتی، لیکن ابا کی آنکھوں پر اس عورت کی محبت کی پٹی ایسی بن چکی تھی کہ انہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس رات بہت بارش ہوئی تھی، ساری رات چھت ٹپک رہی تھی۔ ہم بہن بھائی ساری رات بیٹھ کر یہی سوچتے رہے کہ اماں ہوتی تو یوں ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر سکون سے نہ سو رہی ہوتی۔ سوتیلے رشتے اپنے بن جائیں تو لوگ سگے رشتوں کو روتے نہ پھریں۔ ایک دن میری چھوٹی بہن اسکول سے آئی تو کھانا مانگا، کہنے لگی چپاتیاں پڑی ہیں، سالن نہیں ہے، چینی کے ساتھ کھا لو۔ بہن لڑنے لگی اور پاس پڑا گلاس اٹھا کر دے مارا۔ وہ میری سوتیلی ماں کے پیر پر لگا۔ انہوں نے ابا کے آتے ہی ایسے بتایا جیسے میری بہن اسے مارنے لگی تھی۔ کہنے لگی، میں انہیں اپنے بچے سمجھتی ہوں، لیکن یہ لوگ مجھے سوتیلی ہی سمجھتے ہیں۔ لوگ سچ کہتے ہیں، بیگانے بچے کبھی اپنے نہیں ہو سکتے۔ ابا نے چھوٹی کو اس دن بہت مارا۔ ہم بہنیں دور کھڑی دیکھتی رہیں اور روتی رہیں۔ اس رات میں نے بہت شکوے کیے اللہ سے کہ ہماری امی کو کیوں لے گیا۔ اگر لے کے جانا ہی تھا تو ہمیں بھی ساتھ لے جاتا۔ میرا بھائی بھی سب دے چکا تھا۔ وہ ابا کو کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ابا غصے میں اسے بھی نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے اسے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ابا تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ وہ روتا رہا اور دکھ سے اپنے باپ کو دیکھتا رہا، جو اب وہ باپ نہ تھا، جسے ہمارے دکھ میں نیند نہیں آتی تھی۔ یہ تو وہ شخص تھا جس کی دوسری بیوی کہتی تھی کہ اس کی پہلی بیوی کی اولاد اس کی دشمن ہے، اسے جان سے مارنے کے منصوبے بناتی ہے، اس سے نفرت کرتی ہے۔ تو بجائے بیوی سے کچھ پوچھنے کے اسے اپنے ہی اولاد مشکوک لگنے لگتی تھی۔ اسے لگتا تھا یہ بچے سانپ ہیں جنہیں آستین میں پال رکھا ہے، اور باقاعدہ ہمارے منہ پر کہتا تھا کہ کیا بنے گا ان لوگوں کا جو تمہیں بیاہ کر لے کر جائیں گے، وہ تو ڈوب جائیں گے، تم لوگوں کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ میری سوتیلی ماں کہتی کہ یہ لوگ اگلے گھر بھی ہماری ناک ہی کٹوائیں گی، دیکھ لینا، وہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ سوتیلی ماں نے کچھ نہیں سکھایا انہیں۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ میری اتنی جرت ہی کہاں ہے کہ انہیں کچھ کہہ سکوں۔
میری بہن نے تو رو رو کر برا حال کر لیا. اس نے کہا کہ اسے آگے پڑھنا ہی نہیں ہے. وہ بہت ذہین بچی تھی، لیکن یہ عورت، اس کے فساد نے اس کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ وہ یا تو سر منہ لپیٹ کر پڑی رہتی یا پھر لڑتی رہتی، کبھی ہم سے اور کبھی تو ہماری سوتیلی ماں کو بھی نہ بخشتی. اب وہ ڈرتی نہیں تھی، اور یہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا. جنہیں اب یہ بھی یاد نہ رہتا تھا کہ بیٹی پہ ہاتھ اٹھانا کہاں کی عقل مندی ہے. ہم لوگ اس عورت کی وجہ سے ابا سے دور ہو گئے تھے، لیکن اس کی پرواہ ابا کو نہیں تھی. انہیں صرف اپنی بیوی کی فکر تھی، اس کے دکھ درد، اس کی خوشی، اور بس. اس کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا. ایک دن میرے بھائی نے کچھ کہہ دیا. اس عورت نے اس بات کو ایسا رخ دیا اور ابا کو بتایا کہ ابا نے بھائی کی بہت بے عزتی کی، اسے تھپڑ مار دیا. میرا بھائی لڑ کر گھر سے چلا گیا. رات کو بھی گھر نہ آیا. ہم بہنیں ساری رات روتی رہیں اور دعائیں کرتی رہیں، لیکن وہ واپس نہ آیا. اگلے دن ابا اسے ڈھونڈنے نکلے، لیکن میرا بھائی کہیں نہیں ملا. میری سوتیلی ماں اب رو رو کر محلے والوں کو بتا رہی تھی کہ بچے ضدی پڑے ہیں، باپ نے ذرا سا ڈانٹ کیا دیا، گھر ہی چھوڑ کر چلا گیا. اس طرح دن گزر رہے تھے. میں اور میری بہن سارا دن گھر کے کام کرتی، اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھالتی. وہ عورت جسے اس بچی کی خاطر بیاہ کر لائے تھے، اس نے کبھی اس بچے کو دیکھا تک نہ تھا. اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابا کہتے تھے کہ تم لوگوں کی خاطر ہی شادی کی ہے. اب بھول چکے تھے کہ کاش وہ اس عورت سے پوچھتے کہ اس بچے کی خاطر ہی تو شادی کی تھی، جسے دیکھ کر ہی اس عورت کا سخت منہ سا بن جاتا ہے اور کہتی میں تو کم عمر تھی جب شادی کر دی گئی، مجھے تجربہ نہیں ہے بچے سنبھالنے کا. اور ہم بہنیں جو خود بچیاں تھیں، ان سے گھر بھی سنبھالنے کا کہتی اور بچے کا بھی. تم لوگوں کو عادت پڑ جائے گی اس طرح. انہی دنوں ہمیں پتہ چلا کہ ہماری سوتیلی ماں امید سے ہے. میری بہن کہتی کہ یہ سب کیسے بچہ سنبھالے گی، دیکھ لینا یہ بچہ بھی یہ ہمیں ہی دے کر کہے گی کہ اسے بھی سنبھال لو. اور جو دیکھو بڑھاپے میں کیسی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں ہمارے ابا. ہمیں تو شرم آتی ہے کہ اس عمر میں ابا پھر سے باپ بن رہے ہیں. محلے کی عورتیں چسکے لینے کے لیے بار بار پوچھتی تھی. ہم بہنوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا. ایک دن ایک عورت نے تو یہ بھی کہا کہ جس عمر میں بیٹیاں بیاہنی چاہیے اس عمر میں خود شادی رچا لی. میری سوتیلی ماں نے ایک بچے کو جنم دیا تھا، اب زیادہ تر اسے ہی سنبھالتی. اگر وہ روتی ہے تو ہماری مصیبت آ جاتی. اب اس کے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہمارے ذمہ تھا. رات جو دودھ بھی دینا ہوتا تو ہمیں آوازیں دیتی کہ اس کا فیڈر بنا لاؤ. ابا گھر پہ ہوتے تو سارا دن اسے ہی اٹھائے لیے پھرتے. ہم بہن بھائی ان کی ناانصافی دیکھ کر حیران رہ جاتے. میرا چھوٹا بھائی ابا کے پاس جاتا تو وہ عورت ڈانٹ کر بھگا دیتی. اب اس نے ایک اور کام پکڑ لیا تھا. جب بھی میرا چھوٹا بھائی اس کے بیٹے کے پاس جاتا تو کہتی کہ یہ اسے مارتا ہے اور اس کی بہنیں اسے یہ کرنے کو کہتی ہیں. ویسے بھی روتا تو کہتی کہ یہ لوگ میرے بچے کو مارتے ہیں. ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی. کہنے لگی یہ بچہ میرے بیٹے کے منہ پر تکیہ رکھ کر دبا رہا تھا. اس بچے کو کیا پتا کہ یہ یقیناً ان بہنوں کی سازش ہے. ابا ہمیں کہتے کہ شرم کرو، اگر ماں سے نہیں بنتی تو یہ تو سوچو کہ یہ بچہ میرا بھی ہے، تم لوگوں کا بھائی ہے. اب میرا چھوٹا بھائی ڈرتا تھا اور ابا کے پاس جانا بھی چھوڑ گیا تھا. وہ سارا دن میرا پلو پکڑے میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا. میرا بڑا بھائی اس دن کا گیا واپس نہ لوٹا. ابا اب بھائی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکے تھے. انہی دنوں میری سوتیلی ماں کا بھائی اور ماں ہمارے گھر آئے اور ابا سے میری بہن کا رشتہ مانگا. ابا نے کہا ابھی تو بہت چھوٹی ہے، 16 سال بھی کوئی عمر تو نہیں ہے، بچی ہے. لیکن میری سوتیلی ماں نے رونا پیٹنا ڈال دیا. کہنے لگی مجھے پتا تھا کہ میری کسی قربانی کو یاد نہیں رکھو گے. میری بیٹی ہوتی تو مجھ سے بھی پوچھتے. ابا ہمیشہ ہی اس کے آنسوں کے سامنے ایسے بے بس ہو جاتے. پتہ نہیں ابا اسے سمجھ کیوں نہیں سکے تھے. کیسی عورت ہے وہ. آخرکار ابا سے ہاں کروا کے ہی وہ لوگ گئے. میری بہن نے رو رو کر اپنا حشر کر لیا. اس نے ابا سے منتیں کی کہ ابا ساری عمر کچھ نہیں مانگوں گی، بس یہ نہ کریں، مجھے بھی شادی نہیں کرنی. ابا تھوڑے سے نرم کرنے لگتے تو میری سوتیلی ماں پھر سے انہیں پٹیاں پڑھانے لگتی. میرے بھائی میں کمی ہی کیا ہے، بہت اچھا کماتا ہے، شریف ہے، نشہ نہیں کرتا. اسے تو سارے خاندان میں کوئی بھی رشتے سے منع نہ کرے، لیکن وہ تو میرے کہنے سے اس گھر سے رشتہ جوڑ کر مضبوط کرنا چاہتا ہے. مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا پہلے جو رشتے ہیں انہیں تو مضبوط کر لیں. نئے رشتے بننے میں اتنی مشکل نہ ہوتی اگر پہلے سے بنے رشتے جو آپ تھوڑا بہت برداشت کر لیتی تو مضبوط ہو جاتے. مجھے اپنا بھائی رہ رہ کر یاد آتا جس کا اب کوئی اس گھر میں نام بھی نہیں لیتا تھا. کہنے لگی دیکھ لو تم لوگ مجھے اپنا نہیں سمجھتے، سازشیں کی ہیں میرے خلاف، تو تمہارے باپ سے کہوں گی تمہاری بیٹی کسی اور کو پسند کرتی ہے، اسی لیے میرے بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی. ہم بہنیں حیران رہ گئیں اور دکھ سے اس عورت کو دیکھتی رہ گئیں.
وہ اب ہمارے کردار تک آنے لگی تھی۔ عورت ہو کر اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اب اکثر یہ ہوتا کہ میری سوتیلی ماں کا بھائی جس کا نام وقار تھا ہمارے گھر آنے لگا۔ ابا دن کو گھر پر نہ ہوتے، میری سوتیلی ماں میری بہن سے کہتی وقار کے لیے چائے بنا، اسے کمرے میں دے کر آؤ۔ کبھی کہتی کھانا وقار کے ساتھ کھاؤ، کبھی کہتی کھانا وقار کے ساتھ کھاؤ۔ جاؤ کمرے میں میری بہن اگر نہ جاتی تو اسے مارتی پیٹتی۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا، وہ ابا کے جاتے ہی آ گیا اور سیدھا میری سوتیلی ماں کے کمرے میں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی اور کہا وقار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے چائے دو۔ میری بہن نے چائے دینے گئی تو کہنے لگا جب تک چائے پی لوں تم ادھر ہی بیٹھو۔ عجیب نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا آپ بہت ظلم کرتی ہیں، آپا تو تم سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، تم تو بنی ہی پیار کے لیے ہو۔ میری بہن نے اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے تو کہنے لگا آرام سے بیٹھا کر، یوں نخرے نہ دکھایا کر، جب میرے پاس ہوتی ہو تو سب بھول جایا کرو۔ میری بہن نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن وقار اپنی بہن کی شے پر اتنا دلیر ہو چکا تھا کہ اسے ڈر نہیں تھا کہ اگر اس لڑکی نے اپنے باپ کو کچھ بتا دیا تو کیا ہوگا۔ میری بہن سے کہنے لگا ویسے بھی تو کچھ دن کی بات ہے، پھر تو تم میری بیوی ہی بن جاؤ گی، تو کیوں بھاگتی ہو مجھ سے۔ میری بہن نے اسے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ آئی۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تو مجھے اپنے باپ پر افسوس ہوا جس نے اپنے لیے عورت منتخب کرتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ یہ عورت کہیں میری بیٹیوں کے لیے بدنامی کی وجہ نہ بن جائے۔ انہیں صرف اپنا گھر بسانا تھا، باقی تو انہیں کوئی فکر ہی نہ تھی۔ ان کی بیوی کس گھٹیا خاندان کی ہے جس کے گھر والے ان کے یہاں پائے جاتے ہیں، ان کی بیٹیوں پر جملے کستے ہیں، انہیں مفت کا مال سمجھ کر تاڑتے ہیں۔ میں نے اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا اور اسے کہا کہ وہ محتاط رہے، آئندہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے وقار کے پاس جانے کی۔ میری چھوٹی بہن بہت بیمار تھی، میں نے اپنی ماں کو بتانا چاہا، کہنے لگی میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، سردی میں باہر نہیں نکل سکتی، تم لے جاؤ، یہ ساتھ ہی تو کلینک ہے، وہاں لے جاؤ۔ میں اپنی بہن کو لے کر کلینک آئی، ڈاکٹر موجود نہیں تھا، میں وہیں بیٹھ گئی۔ وہاں ایک لڑکا تھا، مجھے کہا کہ دوپہر میں ڈاکٹر صاحب نہیں آتے، شام کو آنا۔ میں نے اسے کہا میری بہن کو دیکھو، اسے بہت بخار ہے۔ کہنے لگا پہلے تمہیں تو دیکھ لوں، کہاں رہتی ہو؟ پہلے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا، اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ ہم دونوں بہنیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن میری بڑی بڑی آنکھیں مجھے مزید دلکش بنا دیتی تھیں۔ ایک وہ عمر بھی کچھ ایسی تھی۔ وہ تعریف کرنے لگا اور مجھے سراہنا اچھا لگنے لگا۔ اس نے بہن کو بخار کا سیرپ دے دیا اور کہا کل دوبارہ ڈاکٹر کو دکھا لینا۔ میں گھر آ گئی، لیکن اس کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کچی عمر کے خواب بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں بھی بھول گئی، مجھے خواب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں بھول گئی کہ محبت میرے بس کا تو کام ہی نہیں۔ میرے جیسی بیٹیاں محبت کر ہی نہیں سکتی، ان کے لیے یہ محبت سزا بن جاتی ہے۔ دکان میں آگ لگ گئی تھی اور ابا کے ہاتھ جل گئے۔ محلے کے کسی شخص نے انہیں بچایا اور دوا دارو کروایا اور گھر چھوڑ گئے۔ ابا کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی، اپنے ہاتھ سے کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ میری سوتیلی ماں خود کھلاتی، لیکن کچھ دیر ہی ڈرامہ جاری رکھ سکی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی تم کھلایا کرو اپنے باپ کو، مجھ سے یہ چونچلے نہیں ہوتے، ویسے بھی ساری عمر تم لوگوں کو ہی کما کر کھلاتا رہا ہے، جب میرے بچے کی باری آئی تو اس کے لیے کچھ کرنا تھا تو یہ چارپائی پر پڑ گیا۔ اس دن میں نے دیکھا کہ ابا کی آنکھیں حیرت سے اور کرب میں کھلی تھی۔ انہیں اس دن پتا چلا تھا کہ کیا کر چکے ہیں۔ جس عورت کی خاطر اولاد کو بھول گئے تھے، اپنی بیوی کی وفاداریاں بھول گئے تھے، وہ عورت انہیں کچھ سمجھتی ہی نہ تھی۔ جب تک کما کر دے رہے تھے تب ہی اچھے تھے، جیسے ہی چارپائی پر پڑے اس کا نقاب اتر گیا جسے وہ پہنے ہوئے تھی، گھر سے نکل جاتی، مرضی سے واپس آتی، بچے کو بھی ہمارے حوالے کر جاتی۔ میری بہن کبھی کبھار تنگ آ جاتی تو اس بچے کو ہی دو لگا کر اسے ٹھنڈا کر دیتی۔ میں نے کہا اس بچے کا کیا قصور ہے، یہ تو خود معصوم ہے، جانتا ہے اسے کیا پتا کہ اس کی ماں کتنی ظالم ہے، اس نے یہاں آتے ہی ہم سب کی زندگیاں جیرن کر دی ہیں، لیکن تم سوچو کہ ہو سکتا ہے یہی بچہ اس کی آزمائش بن جائے۔ میری بہن کہتی ہے ہاں، میں اسے اس کی ماں کے خلاف کر دوں گی، جیسے وہ ہمارے باپ کو کنارے خلاف کر چکی ہے۔ ہم دونوں بہنیں اس دن خوب ہنسی، اس عورت نے ہماری سوچ کو بھی منفی کر دیا تھا۔ ابا اب میری سوتیلی ماں کو آوازیں دیتا رہتا اور وہ سنتی بھی نہ۔ جب تک ابا کھلاتا تھا اچھا تھا، اب ابا کمانے جوگا نہ رہا تو اسے منحوس کہتی۔ میں اور میری بہن ابا کو سنبھالتے، ابا کو جب میرا بھائی کھانا کھلاتا تو روتے جاتے، لیکن کچھ نہ کہتے۔ اس رات ہمیں لگا جیسے کوئی گھر میں آیا ہے۔ گرمی ہونے کی وجہ سے میری بہن اور بھائی چھت پر سوتے تھے۔ میں نے اوپر سے جھانکا تو کوئی مرد تھا جسے میری سوتیلی ماں سامنے کمرے میں لے گئی۔
میں نے اپنی بہن کو جگایا، اسے سب بتایا۔ کہنے لگی چھوڑ دو، ابا کی نیک بیوی پر الزام تو نہ لگاؤ۔ میں نے اپنی بہن کو دیکھا اور کہا کہ تمہیں اس وقت بھی مذاق سوچ رہا ہے، لیکن وہ نہ مانی اور کہنے لگی سو جائیں، جو کرتی ہے کرتی رہے۔ اس کے بعد بھی کئی بار ہم نے دیکھا لیکن ہم خاموش رہی۔ لیکن ایک دن جب وہ رات کو مجھے جگا کر کہنے لگی نیچے آؤ، تم سے کام ہے، میں نیچے آئی تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کھلی ہی رہ گئیں۔ وہ وہی لڑکا تھا جو کلینک پر ملا تھا۔ میں نے حیرانی سے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھا۔ کہنے لگی کل میں بیٹے کی دوائی لینے گئی تو پوچھنے لگا آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ میں سمجھ گئی کہ اسے تیری بھی فکر ہے۔ میں نے کہا بیٹی بھی بہت پیاری ہے میری، تم ملنے آ سکتے ہو۔ میں پریشانی سے کبھی ابا کی چارپائی کی طرف دیکھتی اور کبھی ان لوگوں کی طرف۔ جب میری ماں نے مجھے دھکا دیا، میں پاس کھڑے اس لڑکے سے ٹکرائی۔ کہنے لگی شرماتی کیوں ہو؟ مجھ سے مت شرماؤ، جاؤ تمہارا مہمان ہے، چائے پانی پوچھو۔ میں نے ابا کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی وہ تو کل صبح سے پہلے نہیں اٹھے گا، تیرے مہمان نے گولیاں دی تھی نا سکون کی، وہی کھا کے سو رہا ہے۔ اور خباثت سے ہنستی ہوئی چلی گئی۔ اس رات دیر تک وہ لڑکا جس کا نام انیس تھا مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ کہنے لگا اگلی بار آیا تو تیرے لیے گفٹ لاؤں گا۔ میرے ہاتھ پکڑے اور کہنے لگا پہلی بار دیکھ کر ہی فیصلہ کر چکا ہوں کہ شادی کروں گا تو تجھ سے کروں گا۔ میں نے کہا عزت دینے والے رات کے اندھیرے میں عزت کے دشمن بن کر نہیں آتے۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑائے اور چلی گئی، لیکن مجھے افسوس تھا کہ میری سوتیلی ماں مجھے کیا بنانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ مجھے لگتا تھا یہ بھی اس کی سازش ہے۔ اب اکثر ہی انیس آ جاتا، مجھ سے باتیں کرتا، میری باتیں سنتا، لیکن کبھی حد سے آگے نہیں بڑھاتا۔ اس دن کہنے لگا میں اچھا لڑکا بالکل نہیں ہوں، بہت سی لڑکیوں سے چکر رہے ہیں میرے، لیکن تیری معصومیت اور عزت کو میں مٹی میں نہیں رول سکتا۔ میں تجھ سے نکاح کر کے بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، اور تب تک یہاں نہیں آیا کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تم پر انگلی اٹھائے۔ مجھے اس دن لگا تھا کہ شکر ہے کہ میں نے اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو میرے خوابوں کی تعبیر ہے۔ محبت کی زمین پر چلنے کے لیے مجھے جس مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، مجھے لگا تھا کہ انیس وہی ہے۔ لیکن کچھ خوابوں کی تعبیر ممکن نہیں ہوتی، وہ دیکھے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری سوتیلی ماں یہ سب اس لیے کر رہی ہے تاکہ اپنی کرتوتوں پر پردہ ڈال سکے۔ جیسے ہی انیس اپنی ماں کو لے کر ہمارے گھر آیا، میری سوتیلی ماں نے مجھ پر بدچلنی کا الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ چھپ چھپ کر ملتی ہے اس سے۔ یہ سنتے ہی ابا اور انیس کی ماں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ انیس کی ماں نے کہا میں تو سمجھی تھی شریف لوگ ہیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ لڑکی کا کردار ہی ٹھیک نہیں۔ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، میں تو ایسی لڑکی کو بہو بنا کر اپنی نسل خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اور نفرت سے مجھے دیکھا اور چلی گئی۔ میری سوتیلی ماں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب بتاؤ۔ میں اس دن سمجھ گئی تھی کہ عورت ہمیں چین سے جینے نہیں دے گی۔ اب میری سوتیلی ماں کو میری بہن کی شادی کی جلدی تھی، اس لیے اس نے ابا سے کہا کہ اس سے پہلے بڑی بھی چھوٹی والی حرکتیں کرے، اسے وقار کے ساتھ چلتا کرے۔ ابا پہلے بھی اس عورت کے دماغ سے سوچتے تھے اور اب بھی یہی کر رہے تھے۔ ایک شام کو کچھ لوگوں کی موجودگی میں میری بہن کا نکاح کر دیا۔ یہ رشتہ ایسے ہوا تھا جیسے بوجھ اتار پھینکا ہو سر سے۔ ہم بہنیں گلے لگ کر دیر تک روتی رہی۔ کیا قسمت تھی ہماری، ماں مر گئی تھی اور باپ جیتے جی ہمیں مار رہا تھا۔ اب ابا کی بیوی نے مجھے ذلیل کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اس نے سب میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ روز کہیں نہ کہیں نکل جاتی اور کہتی کہ مجھے تیری بڑی فکر ہے، جب تک یہ گھر کی نہیں ہو جاتی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ جب تک یہ گھر دیر نہیں نکلے گی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ ابا نے سارے اختیار اسے دے رکھے تھے، سیاہ کرے سفید کرے، پوچھتے تک نہ تھے۔ پھر ایک دن وہ گھر آئی اور کہنے لگی کہ بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے، لڑکا سرکاری ملازم ہے، لاہور شہر میں جاب کرتا ہے۔ تیری قسمت اچھی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنا اچھا رشتہ تجھ جیسی کے لیے مل گیا ہے۔ اگلے 2 دن عورتیں اور ایک لڑکا ہمارے گھر آ گئے، خوب خاطر مدارات۔ میری سوتیلی ماں میری تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھی۔ وہ لوگ مجھے پسند کر گئے اور کہا کہ جب چاہیں آپ لوگ ہمارے گھر آ جائیں۔ لیکن میری ماں زیادہ ہی جلدی میں تھی، کہنے لگی کہ جس نے رشتہ کروایا ہے وہ میری بہنوں سے بڑھ کر ہے، وہ مجھ سے غلط بیانی نہیں کر سکتی، مجھے بھروسہ ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور ہماری بچی کو بہت خوش رکھیں گے۔ باقی تو قسمت کی بات ہے، بہت دیکھ بھال کر کیے رشتے بھی اکثر کہاں توڑ چڑھتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا جو اپنی قسمت کوس رہی تھی اور اب رونے لگی تھی کہ کم عمری میں ہی اس کی شادی ہو گئی۔ اسے تو ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا، لیکن گھر والوں کے سامنے اچھی اور شریف لڑکیاں کہاں کچھ بولتی ہیں۔ اسی لیے میں نے بھی باپ کے سامنے سر جھکا دیا۔
میں نے اپنی ماں کے جھوٹ پر اسے دیکھا۔ مجھے لڑائی کا ڈر نہ ہوتا تو کہہ دیتی کہ آپ تو میرے باپ کے پیچھے خود آ گئی تھی، لیکن میں چپ رہی اور یہی میری چپ مجھے لے ڈوبی۔ 2 ہفتے بعد ابا اور میری سوتیلی ماں میری شادی کی ڈیٹ فکس کر چکے تھے۔ میری بہنیں اور میرا چھوٹا بھائی جو میرے ساتھ بہت اٹیچ تھا بہت روتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے گھر جا کے حالات دیکھوں گی، پھر اپنے ویر سے کہوں گی کہ مجھے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دے۔ وہ تو میرے بغیر سوتا بھی نہیں تھا۔ وہ سارے دن مجھے اس کی فکر میں پاگل کرتے رہے، لیکن میں مجبور تھی۔ میرے بس میں کچھ نہیں تھا اور پھر ایک دن میں دلہن بن کر عارف کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ عارف بظاہر تو اچھا انسان تھا، میرا بڑا خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ شوہر کچھ دنوں سے بہت خاموش ہے اور مجھ سے دور رہنے لگا تھا۔ میں پوچھتی تو روتے ہوئے کہتا مجھے خطرناک بیماری لگ گئی ہے جو تمہیں بھی لگ جائے گی۔ میں جب پریشان ہو گئی جب اس نے کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف یہ ہے کہ میری شادی خواجہ سرا سے کر دو۔ میں شوہر کی جان بچانے کے لیے مان گئی اور اس کی شادی خواجہ سرا سے کروا دی۔ جس دن شادی ہوئی میری زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ شوہر نے رات مجھے ہی خواجہ سرا کے ساتھ بٹھا کر کہا خود کو دیکھو اور اس کو دیکھو، کہاں تم اور کہاں یہ۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اس کے نزدیک خواجہ سرا مجھ سے بہتر تھا، لیکن جیسے ہی میں نے خواجہ سرا کو دیکھا حیران رہ گئی۔ وہ تو بہت خوبصورت لڑکی تھی اور مجھے اس دن پتا چلا کہ میرا شوہر اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن اس کے گھر والے راضی نہیں تھے۔ وہ کوشش کرتا رہا، لیکن عارف کی والدہ کو جب پتا چلا تو اس نے اس کی شادی مجھ سے کرا دی، اور پھر اچانک اس لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے جواب دیا تو اس نے بھی اپنی بیٹی کے آگے ہار مان لی، کیونکہ وہ لڑکی خود عارف سے شادی کی بات اپنے باپ سے کر چکی تھی۔ لیکن ادھر عارف کی شادی ہو چکی تھی تو اس لڑکی کے باپ نے یہ شرط رکھی کہ اگر عارف کی پہلی بیوی خود اس کی شادی کرے تو وہ اپنی بیٹی کی عارف سے شادی کر دے گا۔ لیکن عارف کو لگتا تھا کہ میں مانوں گی نہیں، اس لیے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اپنی قسمت پر غور کیا، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ چند دن لگے تھے، میرا شوہر جو مجھے حال احوال پوچھتا تھا اس سے بھی گیا۔ میں اس گھر میں فالتو سامان کی طرح تھی۔ وہ لڑکی میرے شوہر پر قبضہ کر چکی تھی، لیکن شاید میرا قصور تھا، میں ہی ان کے بیچ آ گئی تھی، یہی سزا تھی میری۔ 6 ماہ گزر گئے تھے، عارف مجھے دیکھتا بھی نہیں۔ پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر دبئی چلا گیا۔ وہ لڑکی بہت امیر تھی، اس کی خاطر عارف نے سب رشتے ٹھکرا دیے۔ میں سارا دن سسرال کی خدمت کرتی، لیکن شوہر کی امید نہیں تھی کہ وہ لوٹے گا بھی یا نہیں۔ ساس مجھ سے معافیاں مانگتی میری، کہتی کہ مجھے لگتا تھا وہ تجھے دیکھ کر اس عورت کو بھول جائے گا۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ سب کچھ تیرے ہی ہاتھوں سے کروا کر ہمارے سر پر خاک ڈال دے گا۔ 1 سال بعد میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ میرے انتظار میں تم کیوں بیٹھی رہو؟ میں پھر سے واپس اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ میری سوتیلی ماں کی لگائی آگ نے میرا مستقبل بھی جلا دیا تھا۔ اب میں چھوٹی بہنوں کو دیکھ کر بھی ان کا بس نہ چلتا کہ ان کو بھی جلد سے جلد کہیں ٹھکانے لگا دے۔ ایک دن ابا گھر آئے تو بہت غصے میں تھے۔ چولہے پر سالن رکھا تھا، میں پکا رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی۔ ابا نے آتے ہی چولہے سے جلتی ہوئی لکڑی نکالی اور میری ماں کو کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور پیٹنے لگا۔ میں حیران تھی کہ ابا تو اس کے سامنے اونچی آواز میں بولتا تک نہیں تھا، آخر اب یہ کیا ہو گیا؟ کسی نے اس کی بیوی کے کارنامے شاید بتا دیے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ جو ظلم یہ ہم پر کرتی تھی ہم مجبور تھے، نہیں بولے، لیکن آج اسے اس سب کی سزا مل رہی ہے۔ اس دن میں نے دیکھا کہ دوسروں کے کردار پر انگلیاں کریں تو کیسے بدنامی گھر کا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ ادھر میری بہن کو اس کے شوہر نے مارنا شروع کر دیا۔ یقیناً میری سوتیلی ماں کا کارنامہ تھا، اس نے اپنے مائکے خبر پہنچا دی ہوگی۔ اس دن بھی وقار نے میری بہن کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ جب تک میری بہن سے اچھا سلوک نہیں ہوگا وہ مائکے رہے گی، اور یہ یہاں میری بہن نے بہت کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ ہمیں کچھ دن بعد پتہ چلا میری سوتیلی ماں ابا سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، اسی لیے اپنے لیے نیا گھر ڈھونڈ لیا تھا۔ ابا نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ہم بہن بھائی پتہ نہیں خوش تھے، لیکن کہیں ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ بہت دیر سے ہوا۔ اگر وہ یہ سب کچھ پہلے کر دیتے یا اس عورت کو ٹھکانے ہی رکھتے، آج میرا بھائی ہمارے ساتھ ہوتا، آج میری بہن کی زندگی برباد نہ ہوتی۔ لیکن کچھ فیصلے دیر سے سمجھ میں آتے ہیں جب سب کچھ برباد ہو چکا ہو۔ وقت ہی کچھ لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ میری بہن ماں بننے والی تھی، یہ طلاق کے کچھ دن بعد پتہ چلا، اسی لیے سبھی کہہ رہے تھے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ میری بہن کو جب یہ پتہ چلا اس نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس میں ضرور کوئی بہتری ہوگی۔ میری بہن مان گئی۔ میں اب اس کا خیال رکھتی اور دعا کرتی کہ اس کا گھر برباد نہ ہو۔
ہماری ماں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ اپنا گھر بسا ہی نہیں سکتی۔ ایک دن میں اسے کلینک پر چیک اپ کے لیے لے کر گئی تو انیس ٹکرا گیا۔ میرے ذہن پر اس کے ساتھ گزرے وہ سارے حسین لمحات دوڑے جن کے خواب کی تعبیر کے لیے کبھی میں دعائیں کرتی تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ میں کہاں اس کے قابل رہی تھی۔ اب تو میں طلاق یافتہ تھی، اس کے گھر والے اور خود انیس سب کہاں مجھے اپنائے گا۔ اس نے مجھے آواز دی۔ بہت عرصے بعد مجھے لگا تھا کہ میں اب بھی زندہ ہوں۔ محبت بھی بہت عجیب ہوتی ہے، سو جاتی ہے لیکن مرتی نہیں۔ میں نے پلٹ کر اسے نہ دیکھا، لیکن وہ اب بھی میرے سامنے تھا اور سوال کر رہا تھا کہ میرا انتظار تک نہ کر سکی۔ میں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ تو سب جانتا تھا، میرے بس میں کیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی بہن کو لے کر گھر آ گئی۔ کچھ دن بعد انیس نے پھر سے اپنی ماں کو بھیجا، جو ابا سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کی خوشی جڑی ہے اس گھر سے، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، سب کچھ غلط فہمی میں ہوا، مجھے معاف کر دیں۔ اور حیرت انگیز طور پر ابا مان بھی گئے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، سارا خرچہ انیس ہی کر رہا تھا۔ اسے ہمارے حالات اور ابا کی مجبوری سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ اس شام مہندی لگانے انیس کے گھر وہ ہمارے والے گھر آئے ہوئے تھے۔ جب ابا اپنے ساتھ کسی لڑکے کو لیے گھر میں داخل ہوئے، بہت خوش لگ رہے تھے۔ وہ ہمارا بھائی تھا جو بچپن میں کھو گیا تھا اور اب ماشاءاللہ جوان تھا۔ ہم بہن بھائی خوشی سے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ اللہ کا شکر تھا کہ اس نے یہ دن دکھایا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک عالم کے گھر میں رہا جس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے ساتھ ہی رکھا، پڑھایا لکھایا۔ ہم خوش تھے کہ اللہ کا شکر ہے وہ کہیں غلط ہاتھوں میں نہیں چلا گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے بھائی نے میرا نکاح پڑھایا اور میں اس کی دعاؤں میں رخصت ہو کر انیس کے گھر چلی گئی۔ میں کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ انیس نے کوئی چیز بھی جہیز کے نام پر لینے سے انکار کر دیا تھا اور جو بھی اب ضرورت کا سامان تھا اس نے خود ہی خریدا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور انیس اندر آیا۔ میرا رخ اپنی طرف کیا اور کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں۔ جس سے محبت کی وہ میرے سامنے ہے، میری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی سے ساری محرومیاں دور کر دوں گا، تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میری آنکھیں اللہ کی شکر گزاری میں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کے سینے سے سر لگایا۔ وہ ہنسنے لگا کیونکہ میں مسلسل رو رہی تھی۔ میرے گرد بازوں کا حصار کرتے ہوئے بولا، اب تم روتی رہو گی؟ ادھر آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے بیڈ تک لایا اور بہت ہی خوبصورت کتاب دی۔ کہنے لگا، آج سے صرف میں شوہر نہیں ہوں تمہارا، مجھے اپنا استاد بھی سمجھو، میں تمہیں روزانہ پڑھایا کروں گا۔ میں نے خوشی سے اپنے شوہر کو دیکھا جسے پتا تھا کہ مجھے پڑھنے کا کتنا شوق تھا۔ انیس کی 3 بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں۔ انیس کی والدہ اچھی خاتون تھی، مجھ سے بیٹیوں کی طرح محبت کرتی تھی، لیکن میری ساس نے مجھ پر بدچلنی کا الزام لگا دیا۔ کہا انہوں نے خود مجھے پہلے شوہر سے بات کرتے سنا ہے، یہ واپس جانا چاہتی ہے اور حلالے کے لیے شادی کی تھی۔ صحن میں سب گھر والے جمع تھے۔ میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا اور دھکے دینے لگا۔ میں حیران تھی کہ وہ انیس تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور تھا۔ بار بار مجھے گھٹیا عورت کہہ رہا تھا کہ تمہیں اتنی محبت اور عزت دی اور تمہیں راس نہیں آئی۔ میری ساس بھی آ کے بڑھ بڑھ کر انیس کو اکسا رہی تھی کہ دفع کر، جان چھوڑا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ تیرے قابل نہیں ہے، تجھ پہ ہی عشق کا بھوت سوار تھا۔ اب دیکھ لے، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور دروازہ مجھ پر بند کر دیا۔ میں بار بار دروازہ پیٹتی رہی، قسمیں کھاتی رہی، لیکن آج اس شخص نے مجھ پر بھروسہ نہ کیا جو میری شرافت اور معصومیت کی قسمیں کھاتا تھا۔ آج 3 سال ہو گئے۔ میری بہن کو اس کا شوہر واپس گھر لے گیا۔ میری سوتیلی ماں کے کرتوت نے انہیں مائکے میں ٹکنے نہ دیا۔ اس کے گھر والوں پہ حقیقت کھل گئی۔ ابا پچھلے سال ہم بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اکثر 2 محبت کرنے والے بے وفا نہ بھی ہوں تب بھی آزمائے جاتے ہیں۔ کبھی قسمت، کبھی مجبوریاں اور کبھی بدگمانیاں انہیں دور کر دیتی ہیں۔ میں آج بھی انیس سے محبت کرتی ہوں اور جانتی ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور جان گیا ہے کہ وہ ایک جھوٹ ہی تھا۔ بدگمانی دور ہو گئی تھی۔ بھائی کے کہنے پر میں پھر سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری قسمت میں ہمیشہ کا انتظار آئے، کیونکہ محبت بار بار دستک نہیں دیتی۔ رنجش ہے لیکن محبت ایک دن سب کچھ ٹھیک کر دے۔ حالات اور قسمت بدلنے کے لیے گھر سے بھاگ نکلا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری قسمت ہی خراب تھی۔ تبھی حالات کے شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ میں سڑک کے کنارے بھوکا پیاسا بیٹھا تھا۔ 3 دن سے اسی صورتحال سے دوچار تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آگے مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے جو مستقبل کا سہانا خواب دیکھا تھا
सब धरे का धरा रह गया था और मैं 2 वक्त का खाना खाने को भी तरस गया था। मैं सड़क के किनारे बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था कि अचानक एक बड़ी काले शीशों वाली गाड़ी मेरे सामने आ रुकी। गाड़ी से ड्राइवर बाहर निकलकर मेरी तरफ बढ़ा। तुमको मैडम बुलाती है। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी मैडम की तरफ सवालिया नजरों से देखा। काम करोगे? मैडम ने अपनी ऐनक नीचे करते हुए बेपरवाही से पूछा। जी हाँ जी, मैंने फौरन इस्पात में सर हिलाया। भूख से निढाल उस वक्त ये ख्याल भी जहन में नहीं आया कि क्या काम हो सकता है। मैडम ने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और मैं ड्राइवर के बराबर बैठ गया। मेरा नाम खुशबख्त है, पर अपने नाम के बरक्स में बड़ा ही बदबख्त था। होश संभालने के साथ ही मैं मुश्किलात में घिर चुका था। 8 साल का था तो मेरी माँ फौत हो गई थी। अब्बा ने उसका कफन मैला होने से पहले ही दूसरी शादी कर ली थी। उसके मुताबिक बच्चों को संभालने के लिए कोई होना चाहिए था, पर सौतेली माँ ने बस अब्बा को ही संभाला, और वो भी ऐसा संभाला कि अब्बा को कभी बच्चे संभालने का ख्याल तक न आया। और रही सही कसर सौतेले बहन भाइयों ने पूरी कर दी, जो यके बाद दीगरे दुनिया में तशरीफ लाते गए। चूँकि मैं घर में सबसे बड़ा था, इसलिए अब्बा और सौतेली माँ का जुल्म सबसे ज्यादा मेरे हिस्से में ही आया। मैं स्कूल में पढ़ा करता था। हमारे घर के सामने खाला नुसरत रहा करती थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी बानो आपा मेरा खूब ख्याल रखती। अब्बा से मार और सौतेली माँ से गालियाँ खाकर मैं बानो आपा से मरहम रखवाने पहुँच जाता। जख्मों पर मरहम रखते रखते न जाने कब वो मेरे दिल का मरहम बन चुकी थी, मुझे कुछ अंदाजा ना हुआ। मेरा अब्बा एक कबाड़िया था। घर से कुछ दूर किसी के खाली पड़े प्लॉट पर अपना छोटा सा खोखा खोलकर बैठ गया था। लोग अपनी बेकार चीजें अब्बा को औने पौने बेच देते और अब्बा उन चीजों में से पुर्जे निकाल कर धो चमका कर बेचता और मुनाफा कमाता। कुछ लोग अब्बा को अपने घर की पुरानी चीजें, फर्नीचर वगैरह मुफ्त में भी दे देते ताकि उनकी जगह नया सामान रख सके, और अब्बा वही फर्नीचर घर ले आता। और यूं हमारे घर में सामान इस कदर भर जाता कि चलने तक को जगह न बचती। स्कूल से आने के बाद छोटे बहन भाइयों को संभालना मेरी जिम्मेदारी था। घर के छोटे मोटे काम और बाहर के काम भी मेरे सर डाल दिए गए। मैं छोटे सौतेले बहन भाइयों पर रोब जमाता तो सौतेली माँ को एक आंख न भाता। एक बार मेरी सौतेली माँ कपड़े धो रही थी और मैं सहन में बंधी रस्सी पे फैलाता जा रहा था कि अचानक रस्सी टूट गई और सारे धुले धुलाए कपड़े जमीन बोस हो गए। अब भला इस सब में मेरा क्या कसूर था, पर सौतेली माँ ने मुझे इस कदर मारा कि मेरे सर से खून का फवारा छूट गया। सामने वाली नुसरत खाला मेरी चीखों पुकार सुनकर आई और मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। बानो आपा ने मेरी मरहम पट्टी की और मुझे ठंडा शरबत पिलाया। उसी दिन मैंने ठान ली थी कि अब सारी जिंदगी इस औरत को सुकून का सांस नहीं लेने दूंगा जिसने मुझ मिस्कीन को बिला वजह मारा था। उस दिन के बाद से सौतेली माँ का एहतसाब शुरू हो चुका था। अब्बा को कोई सरोकार नहीं था कि घर में क्या दंगा फसाद मचा है। मोहल्ले के सारे वेले बाबे उसकी दुकान पर जमा हो जाते और अपनी महफिल जमा के मुल्की हालात पर तबसरा किया करते। अब्बा को आधी बातें समझ आती तो आधी उसके ऊपर से गुजर जाती। वो वही आधी बातें घर आकर बताता और अम्मा पर अपने इल्म का रोब जमाता, जबकि अम्मा अपनी सुनाई जाती कि कैसे उनके लाडले सगे बेटे ने उसका जीना हराम कर रखा है। मेरे कान दोनों की बातों पर लगे होते, जबकि उनमें से कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुनता। अम्मा मुझे कपड़े इस्त्री करने का कहती तो कपड़ा जला मिलता, बर्तन धोने का कहती तो बर्तन टूटा मिलता, सफाई सुथराई का कहती तो उससे ज्यादा गंद मौजूद होता, और जब वो मारने को दौड़ती तो मैं भागकर नुसरत खाला की आगोश में छुप जाता। इतना हौसला अम्मा में नहीं था कि वो मुझे नुसरत खाला के घर आकर मारे। बानो आपा को अंदाजा था कि मैं शरारतों में माहिर हो चुका हूँ, लिहाजा उसने मुझे कहा, कल से अपना बस्ता लेकर आया करो और यहाँ मेरे सामने पढ़ा करो। इस तरह मैं बिला नागा बानो आपा से पढ़ने जाने लगा। गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने जा रुकी। ड्राइवर ने उतरकर गेट खोला तो वो औरत उतरकर अंदर चली गई, जबकि मैं उधर ही लॉन में बैठ गया। कुछ देर बाद औरत ने मुझे अंदर बुलाया और बताया कि उसका नाम रोजी है और मैं उसे मैडम रोजी कहकर बुलाऊं। मैडम रोजी ने पूछा कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। मैं तो घर का हर काम करने में माहिर था। मैंने बताया कि मैं सब कर सकता हूँ। मैडम रोजी ने मुझे फिलहाल किचन का काम संभालने को कहा और सर्वेंट क्वार्टर में रहने को जगह भी थी। मुझे मैडम रोजी के बंगले में रहते 1 हफ्ता हो गया था। यहाँ मैं और ड्राइवर 2 ही मुलाजिम थे। ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके अपने घर चला जाया करता,
کچن کا کام میں نے سنبھال لیا تھا، جبکہ میڈم روزی کو لانے لے جانے کا ذمہ ڈرائیور سر انجام دیتا۔ وہ ہر روز صبح تیار ہو کر نکل جاتی اور دوپہر کو لوٹتی۔ صفائی والی ہفتے میں 1 یا 2 بار ہی آتی اور صفائی کرتے ہی چلی جاتی۔ میڈم روزی نے مجھے کچن کے کام سمجھا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ اسے کیسا کھانا پسند ہے۔ اب میں اپنی مرضی سے کچھ بھی اس کی پسند کا بنا لیتا اور وہ بھی بغیر نخرہ یا تعریف کیے چپ چاپ کھا لیتی۔ کھانا وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں ہی منگواتی اور وہیں کھا کر خالی برتن خود ہی کچن تک پہنچا دیتی۔ صبح، دوپہر اور رات تینوں وقت ہی وہ 2 بندوں کے حصے کا کھانا کھاتی۔ بانو آپا کے پاس اور بھی بہت سے بچے پڑھنے آیا کرتے تھے، جن میں میٹرک کے لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل تھے۔ مجھے لڑکیوں کے بارے میں تو کوئی سروکار نہیں تھا، مگر میں لڑکوں پر کڑی نظر رکھتا۔ مجھے پسند نہیں تھا کہ بانو آپا میرے علاوہ کسی اور لڑکے کو پڑھائیں۔ بانو آپا کا رشتہ آیا تو انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اور شادی سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اماں نصرت کی حالت غیر تھی۔ وہ بانو آپا کا رشتہ کرنے پر مصر تھی، پر بانو آپا تھی کہ مان کر نہ دے رہی تھی، جبکہ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ میڈم روزی آج جلدی لوٹ آئی تھی۔ وہ کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو کہنے لگی کھانا میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں کھانا دینے گیا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی تو آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ میں ٹرے لے کر اندر داخل ہوا تو وہ صوفے پر پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے کھانے کی ٹرے سامنے میز پر رکھ دی اور مڑنے کے لیے واپس پلٹا تو آواز آئی رک جاؤ، میرے ساتھ ہی کھانا کھا لو، پر میں شکریہ میڈم کہتا باہر نکل گیا۔ مجھے میڈم کی نیت پر شک ہوا۔ اس کو یوں اکیلے رہنا اور ایک راہ چلتے کو اٹھا کر گھر لے آنا پہلے ہی میری نظروں میں اس کے کردار کو مشکوک بنا چکا تھا۔ میں لڑکیوں کی وجہ سے پہلے ہی بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا، اب مزید عورتوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بانو آپا مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ جب وہ غصے میں بچوں کو ڈانٹتی تو اس کی گوری رنگت کئی رنگ لے لیتی اور اس کے گالوں پر بنا ابھار بے حد بھلا لگتا۔ میرا پڑھائی سے زیادہ دل بانو آپا میں لگتا تھا۔ جب بانو آپا کا رشتہ آیا تو وہ بہت اداس تھی اور اس کے انکار سے میں بڑا خوش۔ ایک شام نصرت خالہ نے مجھے آواز دے کر کہا کہ بازار سے کچھ سامان لا دے، کل بانو کے سسرال والے آ رہے ہیں، وہ اس رشتے سے خوش نہیں، تم انکار کر دو خالہ۔ نصرت خالہ میری بات سن کر ہنس پڑی۔ ارے پاگل، لڑکیاں ایسے ہی اداس ہو جاتی ہیں پر دل سے خوش ہوتی ہیں، جا جلدی سے یہ سامان لے کر آ۔ میں سامان لے کر آیا تو بانو آپا مجھے صحن میں بیٹھی نظر آئی۔ اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آؤ۔ میں اس کے پیچھے چلا تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، اپنی کتاب سے ایک صفحہ نکالا اور مجھے دے کر کہنے لگی یہ بھاگ کر منظور کو دے کر آ جا۔ میں صفحہ ہاتھ میں پکڑے حیران تھا۔ بانو آپا مجھے معصوم سمجھتی ہوگی پر میں اتنا معصوم نہیں تھا۔ بند صفحہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، پھر بھی معصوم بن کر پوچھ لیا بانو آپا یہ کیا ہے؟ تجھے میری قسم تو نے کھول کر نہیں دیکھنا، بس تو جا کر منظور کو دیا اور سن، ادھر ہی انتظار کرنا اور اس کا جواب لے کر آنا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ بانو آپا کی اداسی اور پریشانی کی وجہ شادی نہیں تھی بلکہ منظور کے علاوہ کسی اور سے شادی تھی جو میں کسی صورت ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ منظور ہمارے علاقے کا سب سے شریف، پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا جسے محلے کے کسی کونے میں کبھی کھڑا نہیں دیکھا گیا۔ وہ سارا دن اپنی پڑھائی میں ہی غرق رہا کرتا۔ میں بجلی کی تیزی سے باہر نکلا۔ میرا رخ نہر کی جانب تھا جو قدرے سنسان جگہ تھی۔ وہاں پہنچ کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور خط کھول کر پڑھنے لگا۔ بانو آپا نے پیغام لکھا تھا کہ میرے رشتے والے آ رہے ہیں، تم جلد اپنا رشتہ بھیجو، اگر اب بھی تم نے جلدی نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ میری ہمدم، میری مہربان، میری محسن کسی اور پر مہربان تھی، یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ دل تو چاہا ابھی جا کر منظور کا گریبان پکڑ لوں پر میں یہ کر نہیں سکتا تھا۔ میں ساری زندگی نفرت سہ کر اس ایک محبت کو نہیں کھونا چاہتا تھا جو مجھے بانو آپا سے ملتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں یوں ہی بانو آپا کے پاس آتا رہوں اور وہ مجھ پہ اپنی محبت لٹاتی رہے۔ میں خط پھاڑ کر پھینک چکا تھا، اب دوسرا مسئلہ اس کا جواب لکھنے کا تھا۔ میری لکھائی بے حد خراب تھی اور ویسے بھی بانو آپا تو فوراً پہچان لیتی۔ مجھے کسی اور کو ڈھونڈنا تھا جو خط کا جواب بھی لکھ دے اور اس راز کو راز بھی رہنے دے۔ ایسے میں مجھے زرینہ کی یاد آئی۔ زرینہ ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی۔ لڑکوں سے دوستی کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سارا دن گلیوں میں ادھر ادھر گھومتی اور زندگی کا صحیح معنوں میں لطف اٹھاتی۔
اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ چھوٹی سی تھی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور باپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے ماموں کے ہاں زبردستی کی مہمان تھی، لہٰذا بقول اس نے اپنا دل دنیا سے لگا لیا تھا۔ اس نے مجھ سے بھی دوستی کرنے کی کئی بار کوشش کی، پر مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ کہتی تھی تیرا دکھ اور میرا دکھ تقریباً ایک جیسا ہی ہے، تبھی تو تو مجھے اپنا اپنا لگتا ہے۔ پر میں نے اس کی باتوں پر کبھی کان نہ دھرا، کیونکہ میرا دل تو ہمیشہ سے بانو آپا میں ہی اٹکا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ زرینہ ہی میرے کام آئے گی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہوگی۔ شام کے وقت سب عورتیں ماسی نورا کے تندور پر روٹیاں لگوانے جاتی، زرینہ بھی وہیں پائی جاتی تھی۔ عورتیں آپس میں گپ شپ کرتی اور زرینہ کو کھانے کے لیے روٹی بھی دے دیتی، اور ایسے ہی ادھر ادھر سے وہ اپنا پیٹ بھر لیا کرتی تھی۔ سبھی لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے، لہٰذا اسے کھانا کھلا دیتے۔ وہ کہتی تھی میں بہت خوددار ہوں، جبکہ میں ہنسا کرتا کہ یہ کیسی خودداری ہے کہ سارے گاؤں سے مانگ کر کھاتی ہے۔ وہ کہتی مانگتی نہیں ہوں، سب لوگ مجھے اپنا مہمان بناتے ہیں سوائے تیری سوتیلی ماں کو چھوڑ کے، اور ہم دونوں ہی ہنس پڑتے، کیونکہ اس کی مامی اور میری سوتیلی ماں دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی، اور میں اور زرینہ ان دونوں کی گاؤں میں بدنامی کا سبب تھے۔ زرینہ وہیں موجود تھی۔ میں نے کاغذ اور قلم اس کے آگے کیا اور کہا جو میں بولتا ہوں وہ لکھتی جاؤ، کوئی سوال نہ کرنا کیونکہ جواب نہیں ملے گا، اور میرا یہ راز تمہارے پاس محفوظ رہے گا۔ مجھے معلوم تھا وہ مر کر بھی کبھی کسی کو نہیں بتائے گی۔ میں بولتا گیا، وہ لکھتی گئی۔ 4 فقروں میں ہی پیغام واضح تھا۔ میں کاغذ اس سے لے کر سیدھا بانو آپا کی دہلیز پر تھا۔ جانتا تھا کہ وہ ضرور تڑپے گی، تبھی رکا پکڑاتے ہی میں وہاں سے کھسک لیا۔ مجھے لگتا تھا آگے کا مرحلہ آسان ثابت ہوگا۔ بانو آپا رشتے سے انکار تو کر ہی چکی تھی، سب پھر ویسا ہی رہے گا۔ میں اپنے غم لے کر ادھر جاتا رہوں گا اور وہ میرے زخموں پر مرہم رکھتی رہے گی۔ سچ پوچھو تو مجھے ہمدردی سمیٹنے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ بانو آپا نے مایوس ہو کر اسی رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، جبکہ میں ہکا بکا انہیں انکار کرنے کی صلاح دیتا رہا۔ ہم لڑکیوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اب انکار کروں بھی تو کس کے لیے؟ انہوں نے افسردگی سے کہا، میرے لیے کر دو انکار، میں اپنانا چاہتا ہوں آپ کو، میں بے ساختہ کہہ گیا۔ بانو آپا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، شاید اسے لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ اپنی محبت کا یقین دلا سکوں۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ جھٹکا اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ دے مارا۔ میرے منہ پر پڑنے والا تھپڑ بے حد زوردار تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے تکلیفوں سے بچانے والی مجھے تکلیف بھی دے سکتی تھی۔ بے شرم، بے غیرت، میں نے تجھے ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا۔ ان کے لہجے میں بے انتہا غصہ تھا۔ میں شرمندہ ہو کر باہر نکل گیا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی تھی، مجھے کتنا گھٹیا سمجھ رہی تھی۔ خالہ نصرت آ کر میری سوتیلی ماں کو میری کارستانی بتا گئی۔ گھر میں تو میں پہلے ہی ذلیل تھا، اب مزید ہو چکا تھا۔ بانو آپا جلد ہی بیاہ کر چلی گئی۔ اب میں بھی زرینہ کی طرح نہر کنارے بیٹھ جاتا اور ہم دونوں اپنی اپنی قسمت کو روتے۔ وقت ایسے ہی گزر گیا، نہ میرے حالات بدلے نہ زرینہ کے۔ میں نے FA کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ ابا چاہتا تھا کہ میں اس کی جگہ کھوکھے پر بیٹھ جاؤں اور کباڑیے کا کام سنبھال لوں، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نوکری کی تلاش میں تھا، پر 3 سال گزرنے کے باوجود بھی نوکری نہ ملی۔ اب ابا مجھے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زرینہ کئی سال پہلے گاؤں چھوڑ کر شہر جا چکی تھی اور سنا تھا وہاں جا کر اس کی قسمت بدل چکی تھی۔ میں بھی شہر جا کر اپنی قسمت بدلنا چاہتا تھا۔ میں گاؤں چھوڑ کر بڑے شہر آ چکا تھا۔ یہاں آ کر میں نے ایک فیکٹری میں ملازمت شروع کر دی۔ فیکٹری کا مالک بڑا ظالم آدمی تھا جو دن رات کام لیتا اور بہت ہی کم معاوضہ دیتا۔ فیکٹری کے قریب ہی کچھ چھوٹے ہیڈ کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ کچھ لڑکوں نے کرائے پر ایک کوارٹر لے رکھا تھا، میں بھی ان کے ساتھ مل کر رہنے لگا۔ ایک رات میں ڈیوٹی پر مامور تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور فیکٹری میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ نہ جانے کیسے شارٹ سرکٹ ہوا اور آگ لگ گئی۔ آگ بجھانے تک کافی نقصان ہو چکا تھا۔ مالک نے الزام لگایا کہ کچھ ملازمین نے جان بوجھ کر آگ لگائی ہے۔ پولیس نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ باقی سب کی ضمانت ہو گئی، جبکہ میرے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں جو میری ضمانت کراتا۔ پولیس نے مجھ سے پیسوں کا تقاضا کیا کہ اگر رہائی چاہتے ہو تو اتنے پیسوں کا انتظام کر دو۔ میرا اس شہر میں کوئی جاننے والا نہیں تھا اور ابا تو مر کر بھی مجھ پر اتنے پیسے نہ لگاتا، لہٰذا میں جیل میں ہی پڑا سڑتا رہا۔ مجھے وہ بھی غنیمت تھا کیونکہ سر چھپانے کو چھت بھی میسر تھی اور 2 وقت کا کھانا بھی۔
کچھ عرصے بعد انہوں نے تنگ آ کر مجھے خود ہی چھوڑ دیا۔ نہ تو میرے پاس نوکری رہی تھی اور نہ ہی کوئی رہنے کا ٹھکانہ۔ میں سڑک پر بیٹھ کر مزدوری ڈھونڈنے لگا اور وہاں سے مجھے میڈم روزی اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ رات کو میں جب بھی کام ختم کر کے اپنے کوارٹر میں جانے لگتا، میڈم روزی مجھے روک لیتی کہ ابھی مت جاؤ۔ میں کچھ دیر تو رکتا، پھر کوئی بہانہ کر کے اٹھ جاتا۔ میڈم روزی کے بنگلے کے پچھلی طرف ایک کمرے کا سرونٹ کوارٹر بنا ہوا تھا، میں وہیں جا کر سو جاتا تھا۔ ایک رات جب میں کام ختم کر کے میڈم روزی کو بتانے گیا کہ میں جا رہا ہوں، تو میڈم روزی نے حسب معمول مجھے روکنے کی کوشش کی۔ اس رات وہ کچھ زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں بھی اکیلے زندگی گزار کر تھک گیا تھا۔ میں بہک گیا اور اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میڈم روزی نے اپنی الماری کھولی تو وہاں کچھ مردانہ کپڑے لٹک رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وہ تو اکیلی رہتی تھی، تو یہ مردانہ کپڑے کس کے ہو سکتے تھے؟ میڈم روزی نے مجھے صوفے کے پیچھے چھپا دیا۔ میڈم روزی کے کمرے کے دوسری طرف ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ مجھے لگتا تھا یہاں کوئی اسٹور روم وغیرہ ہوگا۔ اس دروازے سے ایک اونچے لمبے قد کا بد شکل آدمی نکل آیا اور میڈم روزی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ وہ دونوں چپ چاپ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد میڈم روزی خالی برتن کچن میں رکھنے چلی گئی، جبکہ وہ آدمی بستر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میڈم روزی واپس آئیں تو بستر پر اس کے قریب ہی بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اس نے میڈم روزی سے پانی مانگا تو میڈم روزی نے جان بوجھ کر تھوڑا سا پانی اس پر گرا دیا۔ وہ ایک دم اچھلا اور میڈم روزی پر پل پڑا۔ اس نے میڈم روزی کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ میڈم روزی کو بری طرح پیٹ رہا تھا، جبکہ وہ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں یہ سب کب تک برداشت کرتا؟ میں آگے بڑھا، سامنے رکھا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے اسے دے مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا تو میں نے اس پر ایک اور وار کر دیا۔ اب کی بار وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ یہ سب کیا ہے اور یہ کون ہے؟ میں نے حیران نظروں سے میڈم روزی کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے خوش بخت۔ اس نے جس طرح سے میرا نام پکارا تھا، میں چونک گیا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی نم آنکھیں لیے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماتھے پر پڑے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ زرینہ، میں نے حیرانی سے پکارا۔ میں نے شاید آج پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ میک اپ سے صاف چہرہ اور چوڑی پیشانی، وہ بلا شبہ زرینہ ہی تھی۔ میں تمہیں سب بتاتی ہوں، پہلے تم پولیس کو فون کر کے بلا لو۔ یہ پولیس کو مطلوب ایک مجرم ہے جو پولیس کے ڈر سے پچھلے 1 سال سے یہاں چھپا ہوا تھا۔ پر پولیس کو تم یہی بتانا کہ یہ چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایک مجرم کو پناہ دینے کے جرم میں پولیس مجھے بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پولیس کے آنے تک اسے ہوش آ چکا تھا۔ میں اسے پہلے ہی کرسی پر باندھ چکا تھا۔ وہ مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا پولیس کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا۔ زرینہ نے بتایا کہ وہ قسمت بدلنے کے لیے گاؤں سے نکل آئی تھی۔ شہر آ کر اسے ایک جگہ ملازمت تو مل گئی، پر وہ اس کی منزل نہیں تھی۔ وہ بہت امیر ہونا چاہتی تھی۔ اسی کمپنی میں حارث نامی ایک نوجوان کام کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرینہ یہاں اکیلی رہتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر زرینہ کے قریب ہوا اور اسے اپنے جال میں پھنسا کر کوٹھے پر بیچ گیا، جہاں طرح طرح کے لوگ آتے تھے۔ زرینہ نے کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، پر کامیاب نہ ہو پائی۔ ایک بار زرینہ بھاگ کر پولیس اسٹیشن چلی گئی اور وہاں موجود انسپکٹر کو کوٹھے کا سارا حال کہہ سنایا۔ انسپکٹر ہمدردی سے زرینہ کی ساری بات سنتا رہا اور آخر میں اس نے کوٹھے کی نائکا کو فون کر کے بلا لیا اور ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرتا رہا۔ زرینہ کو نائکا کے حوالے کر دیا۔ نائکا نے کوٹھے پر لے جا کر اسے خوب مارا۔ یہ شخص جو اس کے گھر میں موجود تھا، اس سے زرینہ کی ملاقات بھی کوٹھے پر ہی ہوئی تھی۔ اس کا نام فرقان تھا۔ فرقان ایک امیر زمیندار تھا اور زرینہ پر مر مٹا تھا۔ زرینہ وہاں موجود لڑکیوں سے ہٹ کر تھی، جو دکھاوا تو کرتی تھی کہ وہ بہت شاطر اور سمجھدار ہے، جبکہ وہ سادہ اور معصوم تھی۔ اس نے زرینہ سے محبت کے دعوے کیے اور زرینہ کو وہاں سے خرید لایا تھا، اور اس نے زرینہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے شادی کرے گا، پر ابھی تک اس نے زرینہ سے شادی نہیں کی تھی۔ یہ گھر اسی نے زرینہ کے نام کر دیا تھا۔ فرقان پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس نے زرینہ کو الگ سے گھر لے کر دیا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی اپنی پہلی بیوی سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ اس نے غصے میں آ کر اسے گولیاں مار دی تھی۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ فرقان کی پہلی بیوی کے گھر والے بہت اثر و رسوخ والے لوگ تھے۔
जो अभी तक जरीना के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लिहाजा फुरकान पुलिस और उन लोगों से बचने के लिए जरीना के घर ही छुप गया था। जरीना के कमरे से मुंसलिक एक कमरे में वो छुपकर दिन गुजारता रहा, जबकि खाना वो जरीना के साथ ही खा लिया करता था। गुजरते वक्त के साथ और परेशानी में घर में छुपे हुए वो तकरीबन नीम पागल हो चुका था और अब वो हर रोज जरीना को तशद्दुद का निशाना बनाने लगा था। जरीना पुलिस को कुछ नहीं बता सकी थी क्योंकि वो खुद अकेली थी और ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अकेली औरत की इस मुआशरे में कोई हैसियत नहीं। वो पुलिस को शामिल करके इस छत से भी महरूम नहीं होना चाहती थी। खुद को मसरूफ रखने के लिए उसने बेसहारा औरतों के लिए एक एनजीओ में नौकरी कर ली थी, जिसके लिए वो हर रोज जाया करती थी। मुझे सड़क पर बैठे देखकर वो मुझे पहली नजर में ही पहचान गई थी। मेरे चेहरे से परेशानी आया थी। वो समझ गई थी कि मैं बेआसरा हूँ, तो वो मुझे अपने साथ ले आई। जरीना के मुताबिक वो मुझे हमेशा से ही पसंद करती थी और कब ये पसंद मोहब्बत बन गई उसे पता ही ना चला। पर जब मैंने बानो आपा के खत का जवाब उससे लिखवाया था तो वो समझ गई थी कि मैं बानो आपा की शादी मंजूर से क्यों नहीं होने देना चाहता था। उसके बाद की मुलाकातों में मैं बानो आपा को ही याद करता रहता और वो मुझे तकती रहती। एक दिन उसने मुझसे पूछा था कि वो मुझे कैसी लगती है और मैंने बगैर सोचे समझे जवाब दिया था कि जहर लगती है। अगले ही दिन वो गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली आई थी। मैं हैरानी से जरीना की कहानी सुन रहा था। वो बोलते बोलते थक गई तो ग्लास उठाकर पानी पीने लगी, जबकि मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। जिसको मैंने कभी दूसरी नजर देखने के काबिल भी न समझा था, उसने मुझे भूखा मरने से बचा लिया था। मैं बहुत पहले ही उसकी नजरे उल्फत तो पहचान गया था, पर मैंने अपने दिल में कभी उसके लिए जज्बा महसूस नहीं किया। शायद उसकी वजह उसका खुद का बेसहारा होना था। मैं हमेशा से ही घर का सुकून हासिल करना चाहता था। उसकी आंखों में आज भी मेरे लिए उल्फत थी। मैं अब इस काबिल तो नहीं था कि उसका हाथ थाम सकूं। बेशक वो भी अब बर्बाद ही थी, पर उसके पास घर, गाड़ी और काम था, जबकि मैं बिल्कुल बेकार। पर अब मैं उसको दिल से अपनाना चाहता था। क्या हम दोनों बदकिस्मत लोग मिलकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं? मैंने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। मैं आज भी तुम्हारे काबिल नहीं, उसने अफसुर्दगी से जवाब दिया। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी मोहसिन हो और ये तुम्हारा मुझ पर दूसरा एहसान है। पहला एहसान उस खत का जवाब था जो तुमने लिखा था। जरीना मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। हमने जल्द ही शादी कर ली और मैं उसे लेकर दूसरे शहर आ गया था। मैं नहीं चाहता था कि फुरकान वापस आए और दोबारा से जरीना को कोई मसला पेश हो। जरीना ने अपना वो घर बेच दिया था जो उसको फुरकान ने लेकर दिया था और सारी रकम एक एनजीओ को अतिया कर दी थी। मैंने कुछ पैसे उधार लेकर अपना कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने कारोबार में बरकत डाली और हमारा अच्छा गुजर बसर होने लगा। गुजरते वक्त के साथ अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत अता कर दी। आज मैं शहर में एक मुअज़्ज़िज़ कारोबारी शख्सियत की हैसियत से जाना जाता हूँ, जबकि जरीना एक मशहूर समाजी शख्सियत के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। हमारे तीनों बेटे कामयाब इंसान हैं। मैंने जरीना से बचने की कोशिश की, पर मेरा नसीब उसी से जुड़ा था, बल्कि खुदा ने हम दोनों के नसीब एक दूसरे से जोड़ रखे थे। हम दो बदकिस्मत मिले तो हमारी किस्मत हम पर मेहरबान हो गई। बेशक अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है।